ناظرین السلام علیکم. ناظرین کل ایک فیصلہ آیا ریویو پٹیشن کا. کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ سپریم کورٹ ایک کورٹ لا کے بیٹھی ہوئی تھی اور لائیو پروسیڈنگ چل رہا تھا, یعنی لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں. ججز اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جہاں میسیجز دینا ہوتا ہے وہاں یہ میسیجز جا رہے ہوتے ہیں, کہیں لائلٹی نظر آ رہی ہوتی ہے, کہیں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو لائیو پروسیڈنگ ہے اس سے ججز ایکسپوز ہوئے ہیں, بہت سے وکیل ایکسپوز ہوئے ہیں کہ وہ کتنے ایکسپرٹس ہیں. اب میں آتا ہوں کہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے اس کیس کو خراب کیا اس وقت سے جب سے یہ الیکشن ہوا ہے. جب پی ٹی آئی کا بلہ چھینا تھا نشان آپ نے, تو پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کے ساتھ اس پارٹی کو بین کر دیتے تو آج سوال نہ اٹھتا. لیکن آپ نے پارٹی بین نہیں کی, پارٹی رجسٹرڈ تھی, پارٹی رکھی اور بلہ آپ نے چھین لیا, جو آپ نے غلط کام کیا الیکشن کمیشن نے. یہ ناانصافی ہوئی پی ٹی آئی کے ساتھ. آگے جائیے, دوسری ناانصافی اس وقت ہوئی جب یہ الیکشن انڈیپینڈنٹ طور پر لڑے اور لڑنے کے بعد ان کو آپ نے پی ٹی آئی پارٹی موجود ہونے کے باوجود ان کو پی ٹی آئی پارٹی میں جانے کے بجائے, کیونکہ قانون یہ ہے کہ 3 دن کے اندر کسی سیاسی جماعت کو جوائن کریں, جب سیاسی جماعت پی ٹی آئی تھی, موجود تھی بقول الیکشن کمیشن کے بھی, تو اس میں ان آزاد اراکین کو جانے نہیں دیا گیا. یہ دوسری بڑی غلطی تھی. تیسری بڑی غلطی یہ ہوئی کہ سنی اتحاد کونسل کو پارلیمنٹ میں ایک سیاسی جماعت ڈکلیئر کیا اور پی ٹی آئی کے لوگ سنی اتحاد کونسلز میں جا کے ایز اے آزاد امیدوار جوائن کیا, اور جب ریزرو سیٹ کی باری آئی تو سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹ یہ کہہ کر نہیں دی کہ سنی اتحاد نے تو الیکشن میں حصہ نہیں لیا. یہ تیسری غلطی, چوتھی غلطی کہہ لیں. اس سے بعد ایک اور بڑی غلطی کہ جو سیٹ وومن اور اقلیت کی تھی, اگر سنی اتحاد کونسل کو آپ نے نہیں دیا, ویکنٹ چھوڑ دیتے, وہ آپ نے ان سیاسی جماعتوں میں بانٹ دیا جس کا نہ قانون سپورٹ کرتا ہے, نہ آئین سپورٹ کرتا ہے, نہ کوئی نظیر کوئی ایسا فیصلہ سپورٹ کرتا ہے. چنانچہ یہ الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کے ساتھ انتہائی نامناسب رویہ رہا. اب آئیے دوسری طرف, اس ریویو پٹیشن کو جس کو الیکشن کمیشن نے اس طرح ڈیل کیا اور پشاور ہائی کورٹ نے آپ کے سنی اتحاد کونسل کے کو سپورٹ کرنے کے بجائے ریزرو سیٹ پر ریجیکٹ کر دیا, تو اپیل گئی سپریم کورٹ میں. قانون یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی بھی اپنی ایک جوریڈکشن ہے 175(2). اس جوریڈکشن کے تحت اس نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں پاک آئین میں موجود جوریڈکشن سے, جو 185, 184, 187 ہوتا ہے. اور لوور کورٹ سے جب فیصلہ آتا ہے تو سپریم کورٹ یا تو اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا مسترد کرتی ہے, اور ایکسیپٹ کرتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو مل جانی چاہیے. ریجیکٹ کرتی ہے تو جو فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا تھا, الیکشن کمیشن کا تھا, وہ سسٹین رہتا ہے. اس سے آگے عدالتیں نہیں جاتی. اگر آپ ماضی میں دیکھ لیں کہ کوئی آپ کیس کریں اور آپ کسی چیز کو انکلوڈ کریں تو عدالت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے پریئرز پہ جائیں, آپ اپنے اس پہ جائیے کہ اس سے ہٹ کر کوئی چیز ڈسکس نہیں ہوگی. یہ سپریم کورٹ کہتی ہے, اور ایک دفعہ نہیں کئی فیصلوں میں. تو کیسے ایک ایسا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا جس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی کسی فیصلے میں, اور نہ آئین اور قانون میں ملتا ہے. کس جوریڈکشن کے تحت یہ فیصلے دیے گئے کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. چنانچہ بیشتر قانونی ماہرین اس کو ماورائے آئین یعنی انکانسٹیٹیوشنل فیصلے کہہ رہے ہیں, لیکن کر دیے. آئیے, کوئی بگاڑ سکتا ہے ان کا؟ نہیں بگاڑ سکتا. ان کا کون بگاڑ سکتا ہے اس 8 ججز کا جنہوں نے انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ کیا ہے, جس میں بڑے بڑے کانسٹیٹیوشنل کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ یہ نظیر ہی نہیں ملتی. خود پی ٹی آئی کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا. تو پھر جب سپریم کورٹ آئین اور قانون پہ فیصلہ کرتی ہے تو وہ آئین اور قانون ہمیں بھی بتا دیں,
پاکستان کی عوام کو ہی بتا دیں جس کی جوڈکشن کے تحت، جس کے تحت یہ فیصلے دیے گئے. نہیں، میرا جسم میری مرضی، میری عدالت میری مرضی. نظر تو یہی آ رہا ہے جس کے اوپر اب سوال اٹھنے شروع ہو گئے، اور اس فیصلے کو ان کانسٹیٹیوشنل ان لا فیصلہ، اور یہ کہیں پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. ماضی میں سپریم کورٹ میں کئی ایسے فیصلے ہوئے جو ان کانسٹیٹیوشنل ان لافل فیصلے تھے، اور پھر سپریم کورٹ نے ہی کہا کہ یہ ان کانسٹیٹیوشنل ان لافل فیصلے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ جنہوں نے ایسے ان کانسٹیٹیوشنل فیصلے، ان لافل فیصلے، جس سے شخصیت کو پھانسی ہو گئی، جس سے ملک ڈیٹوریٹ کر گیا، جس سے ملک تباہ ہو گیا، جس سے الیکٹڈ حکومت گرا دی گئی، ان لوگوں کا کیا ہوا؟ کچھ ہوا نہیں، کیونکہ ان کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیصلے چاہے غلط ہوں یا صحیح ہوں، آپ نے ماننا ہے، حکومت نے ماننا ہے، ادارے نے ماننا ہے، کیونکہ 189 آرٹیکل، میرا خیال ہے یہی آرٹیکل ہے، 189 موجود ہے، بائنڈنگ ہے کہ عوام عدالت کے فیصلے مانے جائیں، چونکہ یہ بھی ایک ڈکٹیٹرشپ ہے. عدالت کے وہ فیصلے ماننا چاہیے جو قانونی اور آئینی ہوں، اداروں کو بھی، پارلیمنٹ کو بھی اور ایگزیکٹو کو بھی، اور اس فیصلے کو نہیں ماننا چاہیے جو ان کانسٹیٹیوشنل فیصلے ہو، جو نظر آ رہے ہوں، جس کی قانون میں کئی آرٹیکل نہ موجود ہو، جس کی ماضی میں کہیں نظیر نہیں ملتی ہو. تو پارلیمنٹ کو یہ حق لینا چاہیے کہ 189 میں ترمیم کرے اور اس میں لکھ دے کہ سپریم کورٹ کا وہی فیصلہ مانا جائے گا جو آئین اور قانون ہے، تو پھر ان کی پکڑ ہو جائے گی. اور 209 کا جو احتساب کا طریقہ ہے ججز کا، اس سے ججز کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، چاہے ان کے فیصلے کتنے ہی خطرناک ہو. 1956 سے لے کے آج تک پاکستان کی تباہی میں عدالتی فیصلوں کا بہت بڑا کردار ہے. لیکن بتائیے کس جج کو سزا ہوئی؟ کس جج کو آپ نے سزا دی؟ اور اس کے بنیاد پر کس جج نے اصلاح حاصل کی؟ کچھ ہوا؟ ہم نے فوجیوں کو بھی سزا دیکھی، سیاستدانوں کو بھی سزا دیکھی، بیوروکریسی کی بھی سزا دیکھی. اور ایسے فیصلے بھی اب سپریم کورٹ میں آنے لگے ہیں جس میں ان کا مثلا سپریم کورٹ تو تقسیم نظر آ رہی ہے نا، تو ایسے فیصلے آ رہے ہیں جس میں ان کو عدم تحفظ ہے. اس فیصلے کیونکہ راستہ کوئی نہیں ہے تو راستہ بنایا گیا، ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کی گئی آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 میں، اور ایسا فیصلہ دیا گیا جس سے اپنے آپ کو تحفظ فراہم کیا گیا. گویا یہ فیصلہ پاپولر فیصلہ تھا اور اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے گیا، آئین اور قانون پر یہ فیصلہ نہیں تھا. اب کیا ہے کہ پابندی لگنی چاہیے ان وکیلوں پہ جو سیاسی وکیل ہوتے ہیں، جن کی سیاسی وابستگی ہوتی ہے، وہ اہم ترین اعلیٰ عدالتوں میں جاتے ہیں اور وہاں اپنی سیاسی وابستگی کے بنیاد پر فیصلے دیتے ہیں، آئین اور قانون کی بنیاد پہ نہیں دیتے. کمزور ہوتے ہیں تو دباؤ پہ دیتے ہیں، مفادات پہ دیتے ہیں، خواہشات پہ دیتے ہیں، نظریہ ضرورت پہ دیتے ہیں. تو ایسے ججز نہیں ہونے چاہیے، ورنہ اس ادارہ کا 135 سے 140 145 147 شاید آخری ملک ہو پاکستان جو عدالت کا انصاف اور قانون میں دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں ان فیصلوں. ڈاکٹر دانش دیجیے. اللہ حافظ.